سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في قرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد نادل الجود والغرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله الفالق مرضى اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم اما بعد انسان دو حصوں پر ہے، ظاہر اور باطن۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی نسبت ایک دوسرے سے بڑی گہری رکھی ہے۔ باطن کا معاملہ ایسا ہے کہ دو حالت ہے باطن کی، اندر کی دنیا کی۔ ایک حالت جو ہے وہ نورانی ہے اور دوسری حالت جو ہے وہ ظلمانی ہے۔ ظلم کہتے ہیں اندھیرے کو۔ تو ظاہر تو ثابت ہے سامنے ہمارے، باطن جو ہے وہ پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے۔ باطن کا معاملہ ایسا ہے کہ جس وقت انسان اس دنیا سے چلا جائے گا تو پھر ظاہر چھپ جائے گا اور باطن ظاہر ہو جائے گا۔ یہاں پر اللہ پاک نے اس کو چھپایا ہوا ہے۔ تو جو کچھ بھی معاملہ ہوگا آخرت میں پھر باطن کی حیثیت پر ہوگا۔ جس قدر باطن نورانی ہوگا اسی قدر آخرت کا سفر آسان ہوگا اور کامیاب ہوگا۔ جیسے جیسے باطن کا نور بلند ہوگا، قوی ہوگا، الحمدللہ اسی قدر آخرت کا سفر خوبی آسان بنتا چلا جائے گا۔ کتنے بڑے مراحل ہیں آخرت کے، کتنے بڑے بڑے مراحل ہیں، اور سارے کے سارے جو ہیں یہ نور کی بات، جو باطن کو نور دیا، جتنے مراحل ہیں سارے آنے والے سب اندھیروں میں ہی ہیں، روشنی نہیں ہے، وہاں کوئی الیکٹرک انتظام نہیں ہے۔ وہ انتظام جو ہم نے دنیا میں ہی کرنا ہے، وہاں کی روشنی کا انتظام یہیں سے کر کے جانا ہے ہم نے، وہاں نہیں ہوگا۔ اور جس قدر ہمارا باطن منور ہوگا اسی قدر الحمدللہ وہاں کا اندھیرا دور ہوتا چلا جائے گا۔ ظاہر اندھیرا نہیں ہوگا تو تکلیف انسان کی کم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ قبروں کے اندھیرے، آخرت کے حشر کے اندھیرے، سارے مقامات جو ہیں پرسرات کے اندھیرے، کیسے انسان ان اندھیروں میں جا سکتا ہے جب انسان کے پاس نور ہی نہ ہو؟ اور ظاہر جس کا نور جتنا ہوگا باطن کا اتنا ہی اس کو فائدہ وہاں، زیادہ ہوگا زیادہ ہوگا، کم ہوگا تو کم ہوگا۔ اگر بالکل نہیں ہوگا تو پھر اندھیروں میں گھومتا پھرے گا، پھر ہے ہی کچھ نہیں۔ اللہ معاف کرے، اگر سیاہ ہوا تو پھر تو سیاہی والی جگہ پہ چلا جائے گا جو دوزخ سب سے بڑی سیاہ جگہ ہے۔ تو معاملہ حقیقت میں جو ہے آخرت میں باطن کے نور سے ہی ہے، باطن کی روشنی سے بنتا ہے۔ اور کیونکہ تعلق جو ہے باطن کا اور ظاہر کا اللہ نے رکھا ہے، جس وقت ظاہر ہمارے پاس ہے، اس کا انتظام جو ہے اس نور کا اللہ پاک نے اس دنیا میں کر دیا اور انسان پہ چھوڑ دیا کہ جتنا چاہے تو اپنی آخرت کے لیے اپنے اس نور کو قوی اور مضبوط اور بلند کرتا کر لے، جتنا کرنا چاہتا ہے۔
اس کرنے والی چیز کا جو جنریٹر ہے اس کا نام اللہ نے اعمال رکھا ہے. ان کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک اعمال صالح ہے اور ایک عمل سیئہ ہے. اعمال صالح جو ہے وہ اس نور کو بڑھاتا ہے اور نور پیدا کرتا ہے. یہ اندر جو نور پیدا ہوگا نا، جو آخرت میں کام آئے گا، وہ قبر میں تو نہیں آئے گا، وہ تو یہیں سے لے کے جانا ہے. ہمیں اپنے لائٹ کا انتظام جو کرنا ہے وہ دنیا سے ہی کرنا ہے. جیسے مر گئے تو جو انتظام ہمارے پاس ہوگا وہ انتظام کام آ گیا، وہاں تھوڑے دے گا اللہ تعالیٰ کے اس کا نور بڑھا دو گٹاؤ نہیں. تو اس کی جو جگہ چیز ہے وہ کیا چیز ہے؟ انسان کے اعمال ہیں. ایک تو ہوتا ہے اعمال جو اس نور کو بڑھاتا ہے، اس کو کہتے ہیں اعمال صالحہ، اچھے اعمال. وہ کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ وہ اعمال جو پیدا ہوتے ہیں، وہ جو نور پیدا کرتے ہیں، جو اعمال صالحہ کہتے ہیں، وہ نور کیسے پیدا ہوتے ہیں ان اعمال سے؟ اعمال صالحہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ اعمال جو انسان کے شریعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوتے ہیں، وہ نورانی ہو جاتے ہیں. اور جیسے جیسے انسان سنت کے طریقے پر اس عمل کو کرتا ہے، اسی قدر وہ جو نور ہے، عمل جو ہے، اس کا نور بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اور وہ بڑھتا ہے نور کدھر؟ وہ باطن میں بڑھ رہا ہے، اس کو نظر نہیں آئے، وہ چھپا ہے، پوشیدہ ہے. کیونکہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ جو باطن کا نور ہے وہ دنیا میں پوشیدہ ہے، اور آخرت میں کیا ہوگا؟ ظاہر کر دیا جائے گا. جیسے کہ ہم نے بہت سی حدیث میں پڑھتے ہیں، قرآن میں پڑھتے ہیں کہ لوگوں کے چہرے منور ہوں گے. کسی کا ہوگا کہ کتنا نورانی ہوگا، کوئی ہے کہ اس نور کے ساتھ اٹھے گا. تو وہ کون سا نور ہوگا؟ وہ یہی باطن کا نور ہوگا جو چہروں میں سمٹ آئے گا، انسان کے جسم میں آ جائے گا، وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا. وہاں ظاہر ہو جائے گا وہ نور. سبحان اللہ. یہاں نہیں پتا، یہاں اعمال اندر جمع ہو رہا ہے، وہاں ظاہر ہو جائے گا. جیسے ایک بڑی محدود حدیث ہمیشہ سناتا ہوں کیونکہ ذکر کی مجلس ہے، کہ حشر کے میدان میں جب ایک جماعت ایسی ہوگی کہ جو یاقوت اور خوبصورت قسم کے ممبروں پر بیٹھی ہوگی، سنگ مرمر اور یاقوت کے ممبر ہوں گے، اس جماعت کو اللہ پاک نے حشر کے میدان میں ان کو بٹھایا ہوگا، اور ان کے چہرے 14ویں کی رات کی طرح چمک رہے ہوں گے. وہ کون سا نور ہے؟ یہ باطن کا نور نکل آیا، اور دیکھ رہے ہیں، ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے. یہاں تو نہیں کوئی دیکھ رہا. کون دیکھ رہا ہے ہماری نماز کو؟ یہاں کیا نظر آ رہا ہے؟ ظاہر نظر آ رہا ہے. یہاں ہمارے جسم کو دیکھ رہے ہیں، جسم بنا ہوا ہے ماشاءاللہ، بڑے مسل بنے ہوئے ہیں، مسل بھی دکھا سکتے ہیں، ہر چیز دکھا سکتے ہیں، ظاہر کر سکتے ہیں نا. ظاہر کو جتنا بنا لیں آپ، خوبصورت کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، ذرا نظر آ رہا ہے. اس طرح یہ فنش، جیسے یہاں باطن فنش ہے، یہ فنش ہو جائے گا، وہاں کیا نظر آئے گا؟ جو اندر چھپا ہوا نور نظر آنا شروع ہو جائے گا. ساتھ ساتھ چلتا ہے نور، جہاں جہاں جائے گا. ربنا اتنا نور ہے نا پورا، ساتھ ساتھ چلتا چلا جائے گا نور انسان کے ہر جگہ پہ. اللہ تعالیٰ ہمارے نور کو بہت ہی بڑھا دے. تو وہ کیا ہوگا؟ ممبروں پہ لوگ بیٹھے ہوں گے الحمدللہ، اور چہرے 14ویں کی رات کے ساتھ چمک رہے ہوں گے. تو پھر وہ پوچھا جائے گا کہ یا اللہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کون سا نور ہے ان کے پاس؟ کیا اعمال تھے؟ ظاہر عمل ہی کا نور ہے. کون سا عمل ہے انہوں نے ایسا کیا جس کہ اتنا بڑا نور؟ تو جواب ہے کہ یہ کوئی انبیاء بھی نہیں ہے، شہداء بھی نہیں ہے، اتنی بڑی جماعت سے تعلق رکھنے والے نہیں، لیکن ان کا عمل اتنا بڑا تھا، اتنا بڑا عمل تھا کہ آج ساری دنیا اس نور کو دیکھ رہی ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ نور انہوں نے پیدا کر لیا تھا دنیا میں، تو اب ظاہر تو ہونا تھا وہ نور. اللہ تعالیٰ کہ اب کیا کیا جائے، وہ تو نظر آئے گا سب کو نور. تو اتنا وسیع اور قوی اور خوبصورت نور ہوگا وہ کہ دنیا چیخ اٹھے گی، یہ اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ پاک جواب دیں گے یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ ایک جگہ پر جمع ہوتے تھے، مختلف قسم کے لوگ تھے، مختلف زبانوں کے لوگ تھے، مختلف جگہ سے آتے تھے، مختلف خاندان کے لوگ تھے، ایک جگہ جمع ہو جاتے تھے. اور جگہ جمع کی ظاہر مسجد ہی ہوتی ہے، انسان کی کہاں ہوتی جمع ہوتی، وہاں جمع ہو جاتے تھے. اس جمع ہو کے پھر ایک عمل کرتے تھے، اور وہ کیا تھا؟ اللہ کا ذکر کرتے تھے. اللہ ہی جمع کرنے والا، اللہ ہی لانے والا ہے. کون لائے ہمیں یہاں؟ اللہ ہی لائے، اس کا کرم فضل ہے، بٹھا دیا. فرمایا یہ وہ لوگ تھے، اس عمل نے وہ نور پیدا کیا کہ آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس نور کو. تو ظاہر کی باطن کا نور ہوگا جو اس وقت پوری دنیا دیکھ سکے گی. اس طرح اور اعمال جو ہمارے، کیونکہ بھائی اعمال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روزہ بس، حج، زکوٰۃ، یا یہ مسجد میں آ کے نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، یہ عمل تو یہ صرف یہ عمل نہیں ہے.
اللہ پاک نے تو مومن کے لیے اس کی ہر ایکشن کو عمل بنا دیا ہے، ہر ایکشن کو. اگر وہ سنت کے مطابق ہو رہا ہے ایکشن تو وہ نور بنتا جا رہا ہے، اور سنت سے دور ہو رہا ہے تو وہ کیا ظلم بنتا جا رہا ہے، اندھیرا بنتا جا رہا ہے. دونوں چیزیں خود پیدا کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہ مسجد میں آئیں گے تو نور بنے گا، نماز پڑھ کھڑے ہوں گے تو صرف اسی سے نور بنے گا، نہیں. پورا ایکشن جو انسان کا ہے، کھانا پینا، اٹھنا سونا، ٹوائلٹ میں جانا، باہر نکلنا، جوتی پہننا، جوتی اتارنا، کپڑے پہننا، کپڑے اتارنا، بیوی کے پاس جانا، بچوں سے بات کرنا، کاروبار کرنا، معاشرت بات کرنا، ہر ایک جو بھی انسان پوری زندگی میں صبح سے شام تک جو ایکشن ہوگا، اللہ نے اس امت پہ یہ فضل فرمایا کہ تم میرے حبیب کی نقل کرتے جاؤ اور عمل نورانی ہوتا چلا جائے. کتنا بلند ہو جائے گا ایک مومن کا نور، مجھے بتائیں. جس نے اس پہ احتیاط کر لی تھوڑی سی تو کیا ہو جائے گا، وہ نور اور نور ہو جائے گا. تو یہ تو اللہ پاک نے اس امت پہ اتنی آسانی دی ہے کہ صرف مسجد میں بھی نور نہیں ملے گا، صرف مسجدوں میں ہی نہیں ملے گا، صرف طواف پہ ہی نہیں ملے گا، بلکہ اس کا تو یہ رکھتی ہے کہ جس جگہ بھی ہو، پاکستان ہو، ترکستان ہو، افریقہ ہو، آسٹریلیا ہو، کہیں بھی کوئی انسان ہے اور اس نے اپنے ہر ایکشن کو کس طرح کیا، نقل کر رہا ہے. بس کیا کر رہا ہے، نقل کر رہا ہے. ہمارے نبی کیسے کرتے تھے ہم بھی وہ کریں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے، وہ رنگ کون سا پسند تھا ہم بھی وہ کریں، آپ کی فلاں چیز کیسی تھی، ہم اس کے نقل میں کر رہے ہیں اور کچھ ہمیں نہیں پتا. ہم نقل کرتے جا رہے ہیں، اس عمل کے اندر نور بڑھتا جا رہا ہے. کھانا ہم کھا رہے ہیں، پیٹ میں ہمارے جا رہا ہے، پیٹ ہمارا بڑھ رہا ہے، چوزا ہم کھا رہے ہیں، پانی ہم پی رہے ہیں، مشروب ہم پی رہے ہیں، اور پیٹ بھی ہمارا بڑھ رہا ہے، لذت بھی ہم لے رہے ہیں. ایک تو دنیا کے مزے لے رہے ہیں، دوسرے اگر اس کو ہم سنت کے مطابق کر رہے ہیں تو آخرت کا نور بھی بنتا چلا جا رہا ہے. کیسی زندگی ہے مومن کی، کس طرح ہم ضائع کرتے ہیں، کیسے ضائع کرتے ہیں. ذرا سے احتیاط کر لے انسان، ذرا سی احتیاط کر لے اپنی تھوڑی سی زندگی کے اندر، سبحان اللہ، تو پھر باطن کا نور جو ہوگا ہمارے آخرت کے اندر نظر آئے گا، کتنا بلند ہوگا اور کتنی ضرورت ہوگی اس کے اندر. جیسے بھائی ابھی لائٹ بند ہو جائے، مصیبت ہو جائے گی نا. اندھیرے میں کیا کریں، نہ قرآن پڑھ سکتے ہیں، نہ ہم صحیح طریقے سے سجدہ کر سکتے ہیں، تو کیا کریں گے، باقی بھائی لائٹ لاؤ، کچھ نہیں تو موم بتی جلائیں گے یا کوئی لالٹن لے کے آئیں گے، انتظام کریں گے. لائٹ تو چاہیے نا، ہمیں کرنی پڑتی ہے. تو اسی طرح آخرت کے اندر الحمدللہ ہمیں سخت ترین لائٹ کی ضرورت پڑے گی. بالکل اندھیرا ہوگا، تہ بدل اندھیرا ہے وہاں. اب یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں ایک عمل کو زندگی کے ہم یا تو نورانی کر لیں یا اس عمل کو سیاہ کر لیں. سیاہ کرتے جائیں گے، وہ کیا ہے، اندر ہمارا سیاہ ہو جائے گا، بالکل سیاہ ہو جائے گا. سیاہ ہونے کے بعد وہ سیاہی کے اندر چلا جائے گا، جہنم میں چلا جائے گا. تو ہر عمل جو انسان کا ہے اللہ پاک نے کیا کیا ہے، وہ نورانی کر دیا ہے. کیا اس کو نورانی کر لیں، اور کیا ہے جس طرح نے بتایا ہر چیز. اب احتیاط یہ ہے کہ زندگی کے ہر ماحول، ہر فنکشن، ہر پارٹیاں، ہر محفلیں یہ تو ہماری زندگی میں آ رہی ہیں، ساری سب آئیں گی. ہر ایک کی شادی ہوتی ہی نہیں ہوتی، تو شادی تو ہوگی، وہ بھی آئے گی. شادی فنکشن ہوگی، آپ کارڈ بھی چھپیں گے، بتائیں بھی جائیں گے. اب ہم نے اس کو نورانی بنانا ہے آخر کے لیے یا اس کو ظلمانی بنانا ہے، سوچنے والی بات ہے. اگر اس شادی بیاہ کو جو ہونے ہی ہونے ہے زندگی میں، ہر ایک کی ہوتی ہے الحمدللہ، جس کی نہیں ہوتی اللہ پاک اس کی بھی کرے. اتنے بڑے فنکشن میں ہم چلے گئے، شادی کی مثال دے رہا ہوں، تو کیا ہوا، اگر اس کو احتیاط کے ساتھ کر لیا، ہم نے اس کو شریعت کے مطابق کر لیا اور کچھ اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا. کیونکہ گناہ جو ہوتا ہے نا انسان کا گناہ، وہ کیا ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے مزہ دیتا ہے. جیسے خارش ہوتی ہے انسان کے جسم پہ، اس کو کھجاؤ تھوڑی دیر کے لیے مزہ دے گی، اور کھجاؤ پھر اس میں تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے. گناہ کی یہ ایک گناہ سٹارٹ لذت دیتا ہے، اس لیے کہ آدمی وہ ٹریپ کرتا ہے، پھنساتا ہے. اس سے جب کھجلی ہوتی ہے نا، آدمی مزہ آتا ہے، وہ پھنساتی ہے کھجلی اس کو کہ خوب کھجا، اس کے بعد خون نکلنا شروع ہوتا ہے اس میں سے، پھر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، انفیکشن ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ گناہ جو ہے اس کو لذت دیتا ہے سٹارٹ میں کہ پھنسے آدمی اچھی طرح، اور جب اس میں پھنس جاتا ہے تو پھر اس کا اثر رنگ نکلتا ہے، اس میں تکلیف آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ گناہ کا معاملہ ہے. جس طرح بھی ہے کہ ہمارے تقریبات ہیں، محفل ہیں، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، معاشرات ہے، یہ سارے معاملات ہماری زندگی چلتے ہیں. اگر ہم نے ان میں احتیاط نہ کی اور ہم نے اس کے اندر اس کو صحیح طریقے سے یعنی سنت کے طریقے پر عمل نہ کیا، اس کا یا اس کے طریقے سے نہ بنایا، تو وہ کیا ہو جائے گا، سارا سیاہ ہو جائے گا اور جسم کو ہمارے سیاہ کرتا چلا جائے گا. لا تقربوا الفاحشہ. اللہ نے اتنے احتیاط کا حکم دیا ہے کہ یہ نہیں کہا کہ تم بھائی کوئی فاحش کام کرو یا تم زنا کرو. اللہ کہا کہ لا اس کے نزدیک بھی نہ جاؤ. ایسی مجالس، ایسی محفل، ایسا انسان، ایسی صحبت، وہ جگہیں جو ہمارے اعمال کو سیاہ کر دینی ہے، اس کے تو قریب بھی نہ جاؤ. ایسی محفل میں نہ جاؤ. کتنی اس میں ہمیں رکاوٹیں کرنی پڑیں، کچھ بھی کرنا پڑے، کہتے ہیں بھائی ہم نے اپنی آخرت کے نور کو ختم نہیں کرنا،
ہم نہیں جائیں گے. کیونکہ اگر اللہ اکبر یہ جس طرح نور مختلف ہیں، ہر اعمال کے بلند ہوتے ہیں، اسی طرح سیاہی جو اعمال ہیں وہ بھی مختلف ہیں. بعض تو سیاہی جو گناہ کی سیاہی کا دھبا اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ کسی چیز سے بھی ختم نہیں ہوگا، وہ صرف ایک ہی چیز سے ختم ہوگا، اس کو جہنم کی آگ ہی ختم کر سکے. بعض گناہ ایسے ہو جاتے ہیں، کتنی پکی سیاہی اس کی ہو جاتی ہے کہ وہ ہلتے ہی نہیں ہے، وہ چل جاتا ہے. اس لیے ہمارے نقش بند حضرات جو ہیں وہ اس چیز میں کرنے کے بجائے نہ کرنے میں زیادہ زور دیتے ہیں. کہتے ہیں ایک تھوڑا عمل ہم کر رہے ہیں، نورانی عمل کریں، لیکن اس سے زیادہ یہ نہیں کہ آپ زیادہ بے شک نہ کر سکے ہوں، زیادہ عمل کرنے کی آپ کی طاقت نہ ہو یا آپ میں جرت نہ ہو، لیکن ایک چیز کی ضرورت ہے، احتیاط کریں کہ گناہ نہ کریں، گناہوں سے ضرور بچیں، اعمال کو سیاہ نہ کریں، اپنے وجود کو سیاہ نہ کریں، اس سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے ہم تہجد نہیں پڑھ سکتے، زیادہ نفل نہیں پڑھ سکتے، زیادہ تلاوت نہیں کر سکتے، تو کوئی بات نہیں. اگر الحمدللہ تھوڑا بھی ہوگا، اخلاص کے ساتھ ہوگا، اس میں نور بہت ہوگا. لیکن سب سے زیادہ احتیاط اس میں کہ گناہ نہ کریں، کہ گناہ ایک ایسی خطرناک چیز ہے کہ اگر وہ ہو گیا تو پوری ہی باطن کو آپ کو سیاہ کر دے گا. اور خدا نہ خواستہ اگر وہ گناہ ایسا ہو گیا، وہ صحبت ایسی آ گئی یا ایسی جگہ آ گئی کہ جو ایسی تقریب آ گئی جس میں وہ گناہ آپ کو چپک گیا اور وہ اس کی سیاہی اتنی مضبوط ہو گئی کہ وہ دھل نہیں سکے گی، تو پھر تو جہنم ڈال ہی جائے گا اس سیاہی کو ختم کرنے کے لیے. ایک واقعہ سناتا ہوں. امام مجد ثانی رحمۃ اللہ علیہ جو خاندان نقشبند کے بہت بڑے بزرگ، سدن شریف انڈیا کے اندر جو مزار ہے، امام ہیں، وقت کے بہت بڑے بزرگ ہیں مجد ثانی رحمۃ اللہ علیہ. تو جیسے ایک طریقہ ہے کہ بھئی کہ وقت نزاع ہو کسی انسان کا، چاہے گزرا دنیا سے، تو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ والا آ جائے اور کوئی دعا کرے، کہ پڑھے کچھ چیز تاکہ اس کی نزاع کم ہو جائے. اور یہ سنت کا طریقہ ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پہ تشریف لے جاتے تھے. احادیث ملتی ہیں، بات گئے ہیں آپ ایسے مقام پر. تو اس وقت کیونکہ مجد ثانی رحمۃ اللہ تھے تو ایک شخص کا انتقال ہو رہا، نزاع کی حالت میں تھا. اس کو گئے آپ کے پاس، حضرت کے پاس کہ حضرت فلاں آدمی کا نزاع ہو رہا ہے، آپ تشریف لے جائیں، کچھ توجہ فرما دیں. بزرگوں کو توجہ کہا جاتا ہے، وہ دعا کا ایک طریقہ ہے توجہ دینا. تو چل پڑے حضرت، گئے، توجہ دی اس پر، دعا کی. تو کیونکہ وہ الحمدللہ ان کا باطن صاف ہوتا ہے اللہ والوں کا، تو وہ محسوس بھی کر رہے ہیں تب اس سے فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اس چیز سے. تو وہ توجہ بڑی، اللہ والوں کی توجہ تو ہوتی بہت اسٹرانگ ہے. جتنی توجہ اس کو دے رہے ہیں اسی قدر وہ واپس آ رہا ہے، کچھ اثر ہی نہیں ہو رہا اس کو. وہیں کی وہیں سیاہی جمی ہوئی ہے، وہیں کی وہیں سیاہی جمی ہوئی، باطن سیاہ ہوا ہے. بڑی فکر لاحق ہوئی ان کو کہ آج تک تو ایسا ہوا نہیں. کہ بڑے مقام کے بزرگ تھے کہ جہاں بھی مجھے کبھی ایسا موقع ہوا اور میں نے توجہ دی اور میں نے دعا کی تو حالت تو بدلی ہے اس انسان کی، اللہ نے کچھ نور پیدا کیا اس کا. اس کا کیا یہ کیا چکر ہے، اتنی سیاہی ہے اس میں کہ یہ تبدیلی نہیں ہو رہی. کیا گناہ ہے؟ اب گناہ کے ایک ہمارا معیار ہوتا ہے کہ یہ ہم بہت بڑا گناہ ہو گیا، لیکن ایک اللہ تعالیٰ کا اپنا معیار ہے. بعض دفعہ تو یہ ہے کہ کوئی بہت بڑا انسان زنا بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں کیا ہے، ایک آدمی کو اس نے ایسے انسان کا دل توڑ دیا کہ اس کو بہت ہی زیادہ تکلیف ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہے کہ یہ گناہ نہیں، اصل میں یہ گناہ ہے، اس کو بڑا کر دیں گے. تو اس لیے بزرگان دین کہتے ہیں ہر گناہ کو اپنے سٹینڈرڈ پہ نہ لیں، بلکہ کیا ہے، ہر گناہ کو اس سٹینڈرڈ پہ لیں کہ یہ اللہ کے نزدیک کہیں بڑا نہ ہو. یہ گناہ کا طریقہ ہے. تو اس طریقے سے انسان بچ سکتا ہے. نہیں جی یہ تو میں تو بہت نمازیں پڑھتا ہوں اور ہم تو فلاں ہیں، ہم نے صبح ذکر بھی کیا ہے، فلاں کیا ہے، اور جا کے ایسی مجلس میں بیٹھ جائیں تو کیا ہوگا، اللہ ہوگا، سارا باطن انسان کا سیاہ ہو جاتا ہے. اتنا بڑا نقصان ہے یہ آخرت کا، اتنا بڑا نقصان ہے. اسی گھمنڈ میں آدمی بالکل نہ رہے کہ میرے اتنے اعمال ہیں، یا میں یہ ہوں، میں فلاں ہوں، میں نقشبندی ہوں، میں قادری ہوں، میں چشتی ہوں، اور میں تو جناب جتنے ابھی ذکر کر کے آئے ہوں، اور میں تو اپنے قرآن پڑھ کر آئے ہوں، میں تو صدقہ کی ہے، اس کے بعد کوئی بات نہیں، یہ مجلس مجھے کچھ نہیں کہے گی، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو معمولی ہے، چلو ٹھیک ہے، لوگ خوش ہو جائیں گے، فلاں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. لیکن اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو پتہ نہیں کہ یہ تیرے اندر اتنا بڑا نقصان بھی کر سکتی ہے کہ تیرے مقامات کو ختم کر دے. تو نے جو جتنے اذکار اپنی زندگی میں کیے ہیں اس کو ختم کر دے اور ڈاؤن کر دے تیرے باطن کو، اور پھر موقع بھی نہ ملے کہ تو اس مقام پہ دوبارہ واپس آ سکے. یہ ہوتا ہے، بڑے بڑے مقام سے لوگ گر جاتے ہیں. یہ میں کیونکہ آپ ذکر کرنے والے لوگ ہیں، آپ بتا رہا ہوں، اس لیے ہمارے ہاں بزرگوں کے ہاں اللہ والوں کا یہ خاص کہا جاتا ہے کہ بھائی گناہوں سے پرہیز پہلی چیز ہے.
بالکل کسی چاہے کتنی بڑی قربانی دینے پڑے اس کے نزدیک بھی نہ جاؤ، اس مجلس کے، اس محفل کی، اس جگہ پہ جہاں بالکل غیر شرعی عمل ہو رہا ہو، چاہے خرافات ہو رہی ہوں، وہاں سے بالکل بھاگو جاؤ دور، چاہے لوگ کہیں کچھ کہیں، یہاں کی گالیاں برداشت کر لیں، آخرت کی دوزخ کی آگ سے بچ جائیں۔ تو انہوں نے کہا یہ ہم تو اس کو زور لگا رہے، انہوں نے توجہ دی، وہ سیاہی ختم ہی نہیں ہو رہی ان کی۔ تو بڑے اس نے اللہ کی دعا کی تو اللہ نے ان کے دل میں القاء فرمایا، کہتے ہیں مجھے چاہے تو جتنا زور لگا لے، کتنی بڑی توجہ دے اس پر، مجدد لگتا تھا ان کا، کتنی تو اس پہ توجہ دے، لیکن اس کا گناہ ایسا ہے کہ تیری توجہ اس پر اثر نہیں کرے گی، اس کی سیاہی تو بس ایک ہی جگہ مٹے گی اب، اور وہ جہنم کی آگ ہوگی۔ بتائیں آپ کتنی بڑی چیز ہے، کتنی احتیاط کی سخت ضرورت ہے ہمیں، کہ ہمیں نہ ایسی مجلس میں جانا چاہیے، نہ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، نہ ایسی جگہوں پہ بیٹھنا چاہیے، نہ ایسے ہم، کیونکہ ہر لمحہ ہم اپنے عمل کو سیاہ کر رہے ہیں یا روشن کر رہے ہیں، سیاہ کر رہے ہیں یا روشن کر رہے ہیں۔ سیاہ ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، سنیں سرکار زمانہ نماز پڑھا رہے، نماز کے بعد آپ نے سلام پھیرا، اور سلام کے بعد کہتے ہیں کہ بھائی یہ کسی شخص کا مجھے لگتا ہے وضو صحیح نہیں تھا، کیونکہ ہماری نماز میں اس کے اثرات آئے ہیں، اس گناہ کے ہم تازہ لگائیں، یعنی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ میں نے محسوس کیا کہ ہماری نماز میں اس کے اثرات آئے ہیں۔ تو یہاں ایک نقطہ نکلا ہے، بڑا اچھا مسئلہ نکلا ہے کہ بعض گناہ ایسے ہو جاتے ہیں، گناہ ایسے بن جاتا ہے، جسم اتنا سیاہ ہو جاتا ہے، اس کی سیاہی نہ صرف اس کو نقصان دیتی ہے بلکہ ارد گرد لوگوں کو بھی سیاہ کر دیتی ہے۔ دیکھیے ارد گرد لوگوں کو بھی سیاہ کرتی ہے، اور اسی وجہ سے یہ احتیاط خاص لوگ پہ، جو اپنے آپ کو بزرگ کہتے ہیں یہ ہم تو بڑے نیک ہیں اور ماشاءاللہ اوپر بن بھی گیا ہے، ذرا تھوڑی سخت بات ہے لیکن میں سمجھانے کے لیے آپ سے کہہ رہا ہوں، تسبیح یاد بھی کرتے ہیں اور سب کچھ کیا ہے، وہ تو صحیح ہے، لیکن ذرا سوچیں کہ ساتھ اثر ہو رہا ہے اس کا، نور کا بھی اور سیاہی کا بھی، نور کا بھی اور سیاہی کا بھی۔ اگر ایسا شخص کہیں ایسی مجلس میں چلا جاتا ہے، ایسی محفل میں چلا جاتا ہے، ٹھیک، کہ جہاں خرافات ہو رہی ہے، تو وہاں کیا ہوگا کہ اس کا یہ گناہ جو ہے اتنا بڑا بڑھ جائے گا، اتنا بڑا بڑھ جائے گا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ وہ خود گناہ کر رہا ہے، وہ سیاہ ہوگی، اس کے بعد اس کی جو موجودگی ہوگی وہ کیا ہوگی، وہ لوگوں کو تقویت دے گی کہ جی اتنا بڑا آدمی آ گیا ہے تو ذکر کرنے والا ہے، یہ تو جناب فلاں آدمی ہے، فلاں آدمی ہے، تو اس کی تقویت پر اس کا سہارا لے کر لوگ کہیں گے کوئی بات نہیں، کوئی نہیں، یہ کر رہا ہے تو ہم بھی کر لیتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے، ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو جتنے لوگوں کی تقویت بڑھے گی وہاں، اور لوگ کہیں گے نہیں جی نہیں، دیکھا یہ تو ذکر کرنے والا آدمی ہے، تو فلاں ہے، تو ہم یہ بھی کر رہا تو ہم کرنے سے کیا فرق پڑے گا۔ تو جتنے لوگوں پہ اس کا اثر ہوگا، سارے کے ساروں کی سیاہی اس کے اندر چلی جائے گی۔ آگے چلیں، اندازہ لگائیں، ایک انسان سے کتنے لوگوں کی جو گناہ ہے اس کے سر جمع ہونا شروع ہو جائیں گے، اور وہ ان گناہوں کو اپنے اندر رکھے گا، کیونکہ بھائی اس کے اثر سے ہوا ہے۔ تو کہیں اس کے بعد آگے یہ کہ بھئی آخر اس آدمی کی نسبت ہوگی، پھر کیا ہوگا کہ جو اس کے بزرگ کی اس سلسلے کی جو بدنامی ہوگی، آپ دیکھیں، کیونکہ سب کہیں گے تو فلاں آدمی کا مرید ہے۔ جب کسی آدمی کا بیٹا کوئی برا کام کرتا ہے تو کس کو لوگ کہتے ہیں یا نہیں کہتے، یہ فلاں باپ کا بیٹا ہے، اس نے چوری کی، فلاں باپ کا بیٹا ہے چوری، کیونکہ جسمانی تعلق کا بیٹا ہے۔ اور جب کسی شیخ کا مرید کا برا کام کرتا ہے تو پھر کس کو کہتے ہیں، شیخ کو، اس کا روحانی باپ ہے۔ تو پھر جب ایسا کوئی انسان حرکتیں کرتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، کسی لحاظ سے چوریاں کرتا پھرتا ہے، دو شکلیں رکھتا ہے، ڈبل، ادھر ادھر کچھ، تو کیا ہوگا، وہ حقیقت میں ایک پبلسٹی کر رہا ہے اپنے شیخ میں سلسلے کی کہ یہ بہت خراب لوگ ہیں، دیکھو میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ تو اس کے جتنے بھی گناہ وہ کرے گا زندگی کے اندر، جتنے لوگوں کو خراب کرے گا، اور جتنا وہ اپنے سلسلے کو لوگوں کو بدنام کرے گا اس شکل صورت میں، اس کی نسبت سے اپنے شیخ کی، اس کے بھی سارے گناہ اس کے اندر چلے جائیں گے۔ کتنی خطرناک بات ہوتا ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے بھائی۔ اور ایسی معاملہ ہے، اگر نور بڑھتا ہے تو نور اتنا بڑھتا ہے الحمدللہ، جس کے میں نے آپ کو مثال دی کہ زمین آسمان اس کے نور سے روشن ہو جاتے ہیں۔ اور اگر جب ذلیل ہوتا ہے آدمی گناہوں سے، اتنا ذلیل ہوتا ہے کہ کہاں سے کہاں انسان پہنچ جاتا ہے، سلسلے کی بدنامی، شیخ کی بدنامی، لوگوں کی بدنامی، لوگوں کو تقویت، اور چلتے پھرتے لوگ کہیں گے یہ کر رہے ہم بھی کر لیتے ہیں، کام کیا فرق پڑتا ہے، یہ تو بزرگ کر رہے ہیں، فلاں کر لیتے ہیں، ہم کیا فرق پڑتا ہے۔ تو گویا کہ اتنا گندا ہو جاتا ہے۔ قرآن یہی کہتا ہے لا تقربوا الفحشاء، ایسے جب محفل ہوں، ایسی جگہیں ہوں، ایسے دوست ہوں، ایسے احباب ہوں، دور سے سلام،
بھائی ہم نے بڑی محنت سے ذکر اذکار کر کے اپنے آپ کو نور پیدا کی ہے، ہم نے بہت مشکل سے اپنی زندگی لگایا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس منوست کی وجہ سے، اس کی سیائی کی وجہ سے اتنی محنتیں ہماری ضائع ہو جائیں۔ اور جس وقت انسان ایسی جگہوں پہ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک دم فال ہوتا ہے اس کا، سارے اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، سارا نور ختم ہو جاتا ہے، سارا ذکر ختم ہو جاتا ہے، سارا مقام ختم ہو جاتا ہے، اللہ کی کتابوں میں اس کو برا لکھ دیا جاتا ہے، اور پھر وہ اتنی محنت کہاں سے کرے گا، دوبارہ کہاں سے بنا کے لائے گا جو اللہ پاک نے اس کو چانس دیا تھا۔ زندگی کے انسان کو کیا پتہ ہوتا ہے کتنے اچھی اچھی تسبیحات کی ہوتی ہیں، ذکر کی ہوتے ہیں، قرآن تلاوتیں کی ہوتی ہیں، تبلیغوں میں گیا ہوتا ہے، ماشاءاللہ اچھی اچھی مجالس میں گیا ہوتا ہے، نعتیں پڑھی ہوتی ہیں، درود پڑھے ہوتے ہیں، کیسی کیسی مجالس میں بیٹھا ہوتا ہے، پھر تمہاری زندگی میں ملیں گی وہ چیزیں؟ نہیں ملتی۔ تو بھائی یہ بہت ضروری چیز ہے، اللہ پاک جو اتنی بڑی ہمیں نعمت دے رہا ہے اچھے اعمال کی، تو اس کی کیا کرنی چاہیے؟ ہمیں حفاظت کرنی چاہیے، ورنہ بہت بڑا آخرت کا نقصان ہے۔ گناہ جو ہے تھوڑی دیر کا مزہ دیتا ہے، تھوڑی دیر کا مزہ، اور اس گناہ کے جو معاملت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، کیا کسی شکل میں بھی ہوں، بہت قریبی رشتے دار ہوں، وہ شیطان ہوتے ہیں، شیطانی ترغیب پہ اس کو لے کے جاتے ہیں۔ اور یہاں شریعت میں بالکل کمائی کہ کسی بھی گناہ پہ اطاعت مت کرو، گناہ پہ کسی کی اطاعت نہیں، ماں ہو، باپ ہو، چاچا ہو، دادا ہو، گناہ پہ اطاعت نہیں ہو سکتی، گناہ پہ اطاعت نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس میں سراسر کتنے بڑے نقصان انسان کے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں اگر نیک اعمال کرنے کی توفیق بھی دے، نوری اعمال کی توفیق بھی دے، اور ہر وقت ایک فکر دے کہ ہم اپنے باطن کو منور کرتے رہیں۔ اس کا کیا طریقہ بتایا؟ زندگی پوری عمل ہے، کیا طریقہ ہے؟ نور کو ہر وقت سمیٹنے کا، بڑا کرنے کا، سنت کے طریقے پر عمل کریں۔ ابھی باہر نکلیں گے، رک جائیں، ابھی نور بن جائے گا کہ جوتے کیسے پہنوں، سیدھے پاؤں پہ جوتے پہنے، نیت یہ کر لیں، لیکن سنت ہے ایک دم نور اندر چلا گیا۔ گھر گئے اسی انداز سے دعا پڑھیں، سب کو سلام کریں، سنت پہ کیا، بہترین نور بن گیا سارا۔ رات ہوئی، گھر گئے، الحمدللہ، جیسے یہ ہے کہ وضو کر لیں، وضو کی توفیق نہ ہو تو تیمم کر لیں اور مسواک کر لیں، کسی حالت میں مسواک کر کے بستر پہ چلے جائیں۔ بستر پہ جانے کا طریقہ ہے جو سیدھے ہاتھ پہ کروٹ کر کے سو جائیں، اور دعائیں معصوص جو بتائی ہیں وہ پڑھ لیں، اللہ بسم کا منہ تو پڑھ کے کان پہ ہاتھ رکھ لیں، پوری رات نوری نور ملتا رہے گا اس کو، سو بھی رہا ہے، حفاظت بھی ہو رہی۔ اسی طرح کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا کرنا چاہیے، نہیں بھائی یہ دین ہے، اس کا مطلب یہ دین نہیں ہے۔ سیکھیں مسواک کیسے کرتے ہیں، سرما کیسے لگاتے ہیں، اور جمعے کی تیاری میں کیسے کپڑے پہننے چاہیے۔ مسجد الفردوس میں یہ حدیث صحیح ہے، کچھ ضعیف کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں صحیح ہے، تو بہرحال ہمارے تک تو ایک روایت پہنچی ہے، تو اس حسن زن پہ اللہ تعالیٰ بے شک ضعیف ہے، ہم تو تیرے نبی کی نقل کر رہے ہیں تو اس کو اصل ہی کر دے، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو عمل بڑھائیں، عمل کو بڑھائیں، نورانی کریں۔ جیسے ایک نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کو نورانی کریں، خوب نورانی کریں، اس میں کوشش کریں زندگی احتیاط کے ساتھ گزاریں، اور اس کو کمائی کا ذریعہ سمجھیں، صرف ٹرخاؤ نہیں ہے تو سو گیا اٹھ کے زندگی، یہ ٹرخاؤ چیز نہیں ہے۔ ٹرخاؤ سمجھتے ہیں نا، بیکار چیز پہ چلو ہو رہی ہے، یہ تو بڑی قیمتی چیز ہے، یہ تو چند سانس ہیں، یہ چند سانس ہیں ہمارے پاس۔ اب آپ یہاں بیٹھے ہیں، آئیں الحمدللہ، تھوڑی دیر آپ نے کیا کیا؟ اللہ کا ذکر کیا، آپ نے استعمال کیا ان چیزوں کو، تھوڑی سی سانس کا 1 گھنٹہ آپ نے ایسا استعمال کیا کہ یہی 1 گھنٹہ لوگوں نے کتنا ضائع کیا ہو، دنیا کی باتیں، ادھر کی باتیں، اس کی چگلی، اس کی یہ کاروبار کی باتیں، مکانوں کی باتیں، فلاں کی باتیں، 1 گھنٹے میں کتنی خرافات انسان نے لے لی ہوں گی، بتائیں آپ 1 گھنٹے میں آپ نے کیا لے لیا ہوگا، یا بتائیں۔ یہ کس کا شکر کریں؟ اللہ پاک کا۔ اور اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے؟ کہ گناہ کے نزدیک نہیں جانا، نہیں جانا، نہیں بے ہم نہیں کر سکتے۔ خلاف شرع محفل معافی، خلاف شرع بات معافی، خلاف سنت جگہ معافی۔ بھائی ناراضگی کی کوئی بات نہیں، آپ کریں، ہم تو نہیں آ سکتے، ہماری مجبوری۔ ہم یہ رشتہ دار کہ جی بس ہم کچھ نہیں کہتے، وہ تو ایک جگہ ایسی آئے گی کہ نہ کوئی رشتہ دار کام آئے گا، نہ باپ کام آئے گا، نہ ماں کام آئے گی، تو مجھے بہن ہم ہاتھ جوڑتے ہیں، ہمیں ہمارے حال پہ رہنا، بس ہم نہیں کرتے۔ اللہ پاک ہمیں اس احتیاط سے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔